بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ جی، ہمارے پارے کا دوسرا ربع آغاز ہوتا ہے۔ سورہ نساء آیت نمبر 59 ہماری کمپلیٹ ہو چکی ہے، ٹھیک ہے، ربع سے آگے۔ لیکن یہ ہے کہ رکوع کے بعد اگلا رکوع میں شروع کرنے لگی ہوں یہاں پہ آیت نمبر 60 سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تر الی الذین یزعمون انہم آمنوا بما انزل الیک، کیا تم نے غور نہیں کیا ان لوگوں کی طرف جن کا دعویٰ تو یہ ہے کہ وہ ایمان لے آئے ہیں اس پر بھی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا ہے، اور اس پر بھی جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا ہے۔ وہ چاہتے یہ ہیں کہ اپنے مقدمات کے فیصلے طاغوت سے کروائیں، حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ طاغوت کا کفر کریں، اور شیطان چاہتا ہے کہ انہیں بہت دور کی گمراہی میں ڈال دے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اس چیز کی طرف جو اللہ نے نازل فرمائی ہے اور آؤ رسول کی طرف، تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ دیکھتے ہیں کہ یہ منافق آپ کے پاس آنے سے کنی کتراتے ہیں۔ پھر اس وقت کیا ہوا جب ان پر کوئی مصیبت آ گئی ان کے اپنے ہاتھوں کے کرتوتوں کی وجہ سے، پھر وہ آپ کے پاس آئے اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے کہ ہم تو صرف بھلائی اور موافقت چاہتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کچھ ان کے دلوں میں ہے اللہ تعالیٰ اسے خوب جانتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ دلوں کے بھید بھی جانتا ہے، اس کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان سے چشم پوشی کیجئے۔ کیا ہے؟ وَأَعْرِضْ، پھر ایک جگہ پہ آیا وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ، یہاں پہ ہے فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَعِظْهُمْ، کہ آپ ان سے صرف اعراض کیجئے اور آپ ان کو نصیحت کیجئے، اور ان سے خود ان کے بارے میں ایسی بات کیجئے جو ان کے دلوں میں اتر جائے۔ قولم بلیغا کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ہمیں بھی یہی حکم ہے جب ہم کسی ایسے شخص کو دیکھیں تو ان کے ساتھ کیا کریں؟ قولم بلیغا، ایسی بات جو بس ان کے دل میں اتر جائے۔ منافقین مدینہ کی عام روش یہ تھی کہ جس مقدمے میں انہیں اندیشہ ہوتا کہ فیصلہ ان کے خلاف ہوگا تو اسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لانے کی بجائے یہودی عالموں کے پاس لے جاتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جائیں گے تو حق اور انصاف کی بات ہوگی۔ پھر اس وجہ سے اپنے مقدمات کے فیصلے اللہ اور رسول کی طرف لے کر آؤ حکم ہو گیا۔ اور صد یا سدو رکنے کے معنی میں بھی آتا ہے اور روکنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ وہ چیختے چلاتے آئے کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمارا آدمی مار ڈالا ہے، ہمیں اس کا قصاص دلایا جائے۔ تو ہم تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس محض اس لیے گئے تھے کہ کوئی مصالحت اور راضی نامہ ہو جائے۔ تو یہ آیات نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بری قرار دیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی برات آ چکی ہے، یعنی اللہ کی طرف سے ان کی برات آ گئی تھی نا، تو پھر اسی دن ان کا لقب فاروق قرار پایا، یعنی حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ یعنی اس معاملے سے انہیں کوئی اختیار حاصل نہیں تھا، چوائس نہیں تھی نا ان کے پاس، اور ان کے درمیان ایسے اختلافات تھے جس کا حکم وہ نہیں مانتے تھے۔ تو اب رب العالمین کی طرف سے یہ حکم ہوا کہ اللہ کی طرف اور اس کے نبی کی طرف فیصلے لوٹا دو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اللہ ان کے دلوں کی بات خوب جانتا ہے۔ بتا دیا گیا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ جو ہیں وہ بے گناہ ہیں۔ وما ارسلنا من رسول، ہم نے نہیں بھیجا کسی رسول کو مگر اس لیے کہ اس کی اطاعت کی جائے اللہ کے حکم سے۔ اللہ کے حکم سے، دیکھیں رسول کی اطاعت کا یہاں آیت میں واضح الفاظ میں کہیں پر ہے جو ہم کہیں کہ نہیں اولیاء اللہ اور دین میں جو غیر اللہ جتنے بھی ہیں ہم ان کی اطاعت کریں، نہیں، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے بِإِذْنِ اللَّهِ ساتھ میں کوٹ کیا گیا ہے، وضاحت پیش کی گئی ہے کہ اطاعت کرو نبی کی، کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے، کیونکہ نبی کی اطاعت کا حکم اللہ نے دے دیا ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، اور اگر وہ جبکہ انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تھا آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے اور اللہ سے استغفار کرتے اور رسول سے بھی ان کے لیے استغفار کرتے تو وہ یقیناً اللہ کو بڑا توبہ کرنے والا اور توبہ قبول فرمانے والا اور رحم فرمانے والا پاتے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خوبصورت نام و صفات تواب الرحیمہ یہاں بیان کی گئی ہے۔ فلا وربک لا یؤمنون، بس نہیں آپ کے رب کی قسم ہرگز مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ آپ کا حکم نہ مانے ان تمام معاملات میں جو ان کے درمیان پیدا ہو جائیں۔ پھر جو کچھ آپ فیصلہ کرتے ہیں اس پر اپنے دلوں پر بھی کوئی تنگی محسوس نہ کریں اور سر تسلیم خم کر دیں، جیسے کہ سر تسلیم خم کرنے کا حق ہے۔ اور اگر ہم نے ان پر یہ فرض کر دیا ہوتا
کہ قتل کرو اپنے آپ کو یا نکلواؤ اپنے گھروں سے، تو یہ اس کی تعمیل نہ کرتے سوائے ان میں سے چند ایک کے۔ اور اگر یہ لوگ وہ کرتے ہیں جس کی ان کو نصیحت کی جا رہی ہے تو یہی ان کے لیے بہتر ہوتا اور انہیں دین پر ثابت قدم رکھنے والا ہوتا۔ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا، یعنی دین پر یہ قائم رہتے پھر۔ اور اس صورت میں ہم انہیں اپنے پاس سے بہت بڑا اجر بھی دیتے اور انہیں ہدایت فرما دیتے سیدھی راہ کی۔ دیکھ لیجئے سیدھی راہ جو ہے وہ کن کو نصیب ہوتی ہے؟ جو اللہ اور رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اور اس کے بغیر جو ہے یہاں سے گمراہی پر چلے گئے ان لوگوں کا تذکرہ ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ، اور جو کوئی اطاعت کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی، تو یہ وہ لوگ ہیں جنہیں معیت حاصل ہوگی ان کی، جن پر اللہ کا انعام ہوا، یعنی انبیاء کرام جو ہم سورہ فاتحہ میں آغاز میں پڑھ چکے ہیں، انعم اللہ علیہم، انعمت علیہم، وہاں پہ ہم نے پڑھ لیا، یہاں پہ ہے انعم اللہ، تو یہ اسی آیت کی تفسیر بیان ہوتی ہے کہ انعام یافتہ لوگ وہ ہیں جو من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین رضی اللہ عنہم اجمعین، اور کیا ہی اچھے ہیں یہ لوگ رفاقت کے لیے۔ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا ذَلِكَ الْفَضْلُ مِنَ اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ عَلِيمًا۔ یہ اللہ کا فضل ہے، اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ کافی ہے ہر چیز کے جاننے کے لیے۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا بھی شمار ہمارا ساتھ کرے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ، لیکن اس کے لیے ہمیں عمل یہ تمام کرنے ہوں گے جو ہم پیچھے تمام احکامات پڑھ چکے ہیں۔ اگر وہ والی کوششیں ہوں گی، ویسی زندگی بسر ہوگی، ان حکموں کے تابع زندگی ہوگی، تو پھر ان کے ساتھ نصیب ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اپنے تحفظ کا سامان اور اپنے ہتھیار سنبھال لو اور جہاد کے لیے نکلو، خواہ ٹکڑیوں کی صورت میں خواہ فوج کی شکل میں ہو۔ جہاد کے لیے حکم ہے اللہ کی راہ میں، اور اس میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ تھوڑے تھوڑے کر کے بھی جا سکتے ہو، ضروری نہیں ہے کہ آپ بہت بڑی فوج لے کر چلے جاؤ۔ اور یہاں پر تو جہاد کا حکم ہے، لیکن اصل نفس کا جہاد ہے، اس لحاظ سے ہم دیکھ لیں کہ ہم سب سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کی طرف نکالیں، ہجرت کریں، اپنے گناہوں کی زندگی سے توبہ کریں، اور یہ بھی جہاد ہے کہ اپنے نفس کو روکیں، اور پھر اپنے اہل و عیال کو آہستہ آہستہ اس جہاد کی طرف لگائیں، پھر اپنے قرابت داروں کو، پھر اپنے رشتہ داروں کو، پھر تمام مومنین کی اصلاح کے لیے چلیں، یہ بھی ایک جہاد ہے۔ اور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں جو دیر لگا دیتے ہیں، پھر اگر تمہیں کوئی مصیبت پیش آ جائے تو وہ کہے گا کہ مجھ پر تو اللہ نے بڑا انعام کیا کہ میں ان کے ساتھ شریک نہیں ہوا۔ یعنی جب پیچھے رہ جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مصیبت میں یا کسی مشکل میں پڑے دیکھتے تو کہتے کہ میرے پر تو اللہ نے شکر ہے میں نہیں گیا۔ مثال کے طور پر آپ دو بہنیں ہیں، ایک دونوں جا رہی ہیں مدرسے اور دوسری اس کو روک رہی تھی کہ چھوڑو آج چھٹی کر لیتے ہیں، آج تو شاپنگ جاتے ہیں۔ ایک مثال آپ کو کہتی ہوں، یعنی ان لوگوں کی مثال ایسی تھی۔ دوسری روکتی ہے، اب وہ جانے والی راستے میں جا رہی تھی، ایکسیڈنٹ ہو گیا یا وہ لیٹ ہو گئی، اس کو ڈانٹ پڑی اس دن مدرسہ میں، یا وہ کلاس نہیں لے سکی تھی اور پیچھے رہ گئی کلاس میں یا کسی بھی معاملے میں، تو دوسری کیا کرتی، شکر ادا کرتی، دیکھو میں نے نہ کہا تھا شکر ہے میں تو نہیں گئی، میرے ساتھ تو یہ معاملہ نہیں ہوا۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھانے کے لیے یہ باتیں کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ، اور اگر تمہیں کوئی فضل پہنچ جائے اللہ کی طرف سے تو اس وقت وہ حسرت کے ساتھ کہے گا جیسے تمہارے اور اس کے درمیان محبت کا کوئی تعلق تھا ہی نہیں، کہ اے کاش میں بھی ان کے ساتھ گیا ہوتا تو یہ بڑی کامیابی مجھے بھی حاصل ہو جاتی۔ اب یہی دو سہیلیوں کی مثال میں نے آپ کو دو بہنوں کی دی ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ اگر دونوں جاتی ہیں اور ایک جو ہے وہ چلی گئی تھی مدرسہ پڑھنے کے لیے، بیٹھ گئی، اس نے قرآن پڑھا، اس دن اس کا ٹیسٹ ہوا، اس کو ریوارڈ ملا، اس کو انعام ملا، تو دوسری پھر حسرت کرتی ہے ہائے کاش میں بھی آج چلی جاتی تو ہو سکتا ہے کہ یہ انعام مجھے بھی ملتا، یہ جو چیزیں اس کو گفٹ ملی ہیں یا اس کو ریوارڈ ملا ہے یہ مجھے بھی ملتا۔ اس قسم کی ہی حسرتیں ان لوگوں کے اندر تھیں۔ فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ، بس اللہ کی راہ میں قتال کرنا چاہیے ان لوگوں کو جو دنیا کی زندگی اور آخرت کے عوض فروخت کرنے کے لیے تیار ہیں، اور جو کوئی بھی اللہ کی راہ میں قتال کرے گا تو خواہ مارا جائے یا غالب ہو، ہم اسے دونوں حالتوں میں بہت بڑا انعام عطا فرمائیں گے۔ دیکھ لیجیے اللہ کی راہ میں لگے رہیں گے تو موت بھی آ گئی تو شہادت ہے، اور بچ بھی گئے تو غازی ہیں، دونوں طرح سے کامیابی ہے۔ اور تمہیں کیا ہو گیا کہ تم قتال نہیں کرتے اللہ کی راہ میں، اور ان بے بس مردوں، عورتوں اور بچوں کی خاطر جو مغلوب بنا دیے گئے ہیں، جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے رب، اے ہمارے پروردگار، ہمیں نکال اس بستی سے جن کے رہنے والے لوگ ظالم ہیں، اور ہمارے لیے اپنے پاس سے کوئی حمایتی بنا دے، اور ہمارے لیے
خاص اپنے فضل سے کوئی مددگار بھیج دے۔ الذین آمنوا یقاتلون فی سبیل اللہ، جو لوگ ایمان لائے ہیں یا ایمان والے ہیں وہ قتال کرتے ہیں اللہ کی راہ میں، اور جو لوگ کافر ہیں وہ طاغوت کی راہ میں قتال کر رہے ہیں، تو تم جنگ کرو شیطان کے ساتھیوں سے۔ یقیناً شیطان کی چال بڑی کمزور ہے، تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جن سے کہا گیا تھا کہ اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم رکھو اور زکوٰۃ دو، تو جب ان پر جنگ فرض کر دی گئی تو ان میں سے ایک فریق کا حال یہ ہے کہ وہ لوگوں سے اس طرح ڈر رہے ہیں، یعنی ایک گروہ کا حال یہ تھا کہ وہ لوگوں سے ڈر رہے ہیں جیسے کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے، بلکہ اس سے بھی زیادہ ڈر رہے ہیں، اور وہ کہتے ہیں پروردگار تو نے ہم پر جنگ کیوں فرض کر دی، کیوں نہ بھی ہمیں کچھ اور مہلت دی۔ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہہ دیجئے دنیا کا ساز و سامان بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہت بہتر ہے اس کے لیے جو تقوی کی روش اختیار کرے، اور تم پر ایک دھاگے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ پیچھے کیا آیا تھا کہ تمہارے اوپر ایک ذرہ برابر، ذرہ کیا چیز ہے؟ کبھی آپ نے سورج کی شعاؤں میں سے ذرات جو ہیں وہ نکلتے دیکھے ہوں، عدسہ وغیرہ موٹا شیشہ آپ نے پکڑا ہو تو اس میں آپ دیکھیں کہ پیچھے سے چھوٹے 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 باریک سے ذرے جو ہیں وہ نظر آتے ہیں، وہ ہوتے ہیں ذرہ، اتنا بھی، تو اتنی اتنی نیکی جو ہے وہ بھی شمار کی جائے گی۔ اور پھر اللہ کی راہ میں جو خلوص نیت ہے، اتنی یعنی ایک ذرہ، وہ جو ذرہ ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے اتنی نیکی بھی ایک احد کے پہاڑ جتنی بنا دی جائے گی۔ اور یہاں پر حکم ہو رہا ہے وَلَا تُظْلَمُونَ فَتِيلًا۔ فتیلہ کیا ہوتا ہے؟ ایک دھاگا جو گھٹلی ہوتی ہے کھجور کے اندر، اس کے اوپر ایک باریک سا چھلکا ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں فتیلہ، باریک دھاگے نما جو ہوتا ہے۔ تم جہاں کہیں بھی ہوگے موت تم کو پا لے گی، خواہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی کیوں نہ ہو۔ اب جو جہاد میں جانے سے پیچھے بیٹھے رہ گئے تھے کمزور بن کر، ڈر کر، ان کو حکم ہو رہا ہے کہ موت تو تمہیں آ کر رہے گی اگر تم مضبوط قلعوں کے اندر ہی ہو، اور اگر انہیں کوئی بھلائی پہنچتی ہے تو کہتے ہیں یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر انہیں کوئی تکلیف پہنچ جائے تو کہتے ہیں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ آپ کی وجہ سے ہے، کہہ دیجئے سب کچھ اللہ ہی کی طرف سے ہے۔ تو ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ کوئی بات بھی نہیں سمجھتے۔ اے مسلمان، تجھے جو بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے پہنچتی ہے، اور جو مصیبت تجھ پر آتی ہے وہ خود تیرے نفس کی طرف سے ہوتی ہے، یعنی اپنے ہاتھوں کی ہوئی کمائیاں۔ اللہ نے تو سب کے لیے بھلائی کا ارادہ ہے۔ یہ آیت کتنی امپورٹنٹ ہے ہماری زندگی میں۔ ہم دوسروں کو بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، فلاں نے میرے ساتھ ایسا کیا، اللہ نے میرے پر عذاب بھیج دیا، اللہ نے مجھے مشکلوں میں ڈالا ہوا ہے، جبکہ اللہ کیا ہے؟ من حسنۃ فمن اللہ، جو بھی کوئی نیکی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، ہمارے لیے جو آتی ہے خیر، لیکن برائیاں اپنے ہمیں اعمال کی وجہ سے ملتی ہیں، تو پھر ہمیں اپنے نفس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ استغفار کی کثرت کرنی چاہیے۔ بے شک اگر وہ آزمائش بھی ہے تو ہمیں آزمائش کا اسی سے پتہ چل جائے گا کہ ہماری زبانوں پہ مزید استغفار، اور اگر ہم کفر توڑنے لگ پڑتے ہیں تو پھر آپ سمجھ جائیں کہ یہ تو کوئی سزا ہی ہے اللہ کی طرف سے جو مزید اللہ سے ہمیں دور کر رہی ہے۔ وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَىٰ بِاللَّهِ شَهِيدًا، اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ کو تو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ کافی ہے گواہ کے طور پر۔ مَن يُطِعِ الرَّسُولَ، جس نے اطاعت کی رسول کی، اس نے اطاعت کی اللہ کی، اور جس نے روگردانی کی تو ہم نے آپ کو ان پر نگران بنا کر نہیں بھیجا۔ فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تاکیداً یہ چیز کر دی گئی اور آپ کی تسلی بھی دی جا رہی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ تو نگران نہیں ہیں نا ان کے اوپر، یعنی کتنی نگرانی کریں گے اور کتنا روکیں گے اور کتنا منوائیں گے، آپ نہیں کر سکتے، آپ کو صرف ہم نے ان کے پاس پیغام رساں بنا کر بھیج دیا۔ وَيَقُولُونَ طَاعَةٌ، اور پھر اس کے بعد یہ ہے کہ یہ سر تسلیم خم ہے ان کا، اور وہ کہتے ہیں کہ سر تسلیم خم ہے، پھر جب آپ کے پاس سے ہٹتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ راتوں کو ایسے مشورے کرتا ہے جو ان کے اپنے قول کے خلاف ہے، یعنی وہ ایسی تدبیریں کرتے ہیں جو ان کی باتوں کے خلاف ہوتی ہیں، اور اللہ لکھ رہا ہے جو بھی وہ راتوں کو مشورے کرتے ہیں۔ تو اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم کیا دیا جا رہا ہے؟ ہمیں بھی اپنی زندگی میں یہی معمول بنانا چاہیے، یہ حکم ہمارے لیے بھی عام و خاص کے لیے بھی ہے۔ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، آپ ان سے اعراض کیجیے اور آپ اللہ پر توکل کیجیے، اور اللہ کافی ہے بھروسے کے لیے، بس اللہ پہ بھروسہ کر لیا اب وہ کافی ہے۔ اللہ خود کہہ رہا ہے نا، تو واقعی ایسا ہی ہے، اللہ کافی ہو جاتا ہے ہمارے تمام معاملات میں۔ افلا یتدبرون القرآن،
کیا یہ قرآن پر تدبر غور و فکر نہیں کرتے؟ اور اگر یہ اللہ کے سوائے کسی اور کے پاس سے آیا ہوتا تو اس میں وہ بہت سے تضادات پیدا کرتے تھے اور اس میں سے وہ بہت سارے اختلافات پاتے، اور جب ان کے پاس کوئی خبر پہنچتی ہے امن کی یا خطرے کی تو وہ اسے پھیلا دیتے ہیں، اور اگر وہ اس کو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنے اولو الامر کے سامنے پیش کرتے تو یہ بات ان میں سے ان لوگوں کے علم میں آ جاتی کہ جو بات کی تہ تک پہنچنے والے ہیں۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم سب کے سب شیطان کی پیروی کرتے سوائے چند ایک کے۔ اب چند ایک جو ہیں وہ تو اپنی ثابت کرنے کی وجہ سے رہ گئے، لیکن دیکھیں یہاں پہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں کیا فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کی خاص رحمت ہے، اللہ جسے شیطان کی پیروی سے باہر نکال لیتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خاص انعام ہے ہمارے اوپر، اگر اللہ نے نکال لیا ہے ہمیں بھی اور اپنے کلام کے لیے بٹھا دیا، اس کی سمجھ و فہم کے لیے اللہ رب العزت ہمیں ثابت قدمی عطا فرمائے، ہر قسم کے علم کے عمل کے تکبر سے نکال کے اسی طرح اپنی راہ میں ہمیں گامزن رکھے، آمین یا رب العالمین۔ خود ہماری شر صدر فرمائے اور ہمیں ثابت قدمی عطا فرما دے، آمین۔ فقاتل فی سبیل اللہ، بس اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جنگ کریں اللہ کی راہ میں، آپ پر کوئی ذمہ داری نہیں ہے سوائے اپنی ذات کے، البتہ اہل ایمان کو آپ اس کے لیے اکسائیں، اپنی اپنی ذمہ داری ہے، ہر کسی کا اپنا عمل ہے، لیکن اہل ایمان کو بھی اپنے ساتھ اکسائیں، کس چیز کے لیے؟ عسى اللہ ان یکف بأس الذین کفروا، بعید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ جلد ہی ان کافروں کی قوت کو روک دے، اور اللہ تعالیٰ بہت شدید ہے قوت میں بھی اور سزا دینے والا بھی۔ اللہ تعالیٰ کے خوبصورت صفات کا یہاں ذکر آ رہا ہے، واللہ اشد بأسا واشد تنکیلا، من یشفع شفاعۃ حسنۃ یکن، جو کوئی سفارش کرے گا بھلائی کی اس میں اس کا بھی حصہ ملے گا، اور جو کوئی سفارش کرے گا برائی کی تو اسے اس میں بھی حصہ ملے گا۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قوت رکھنے والا ہے، سبحان اللہ۔ یہاں پہ دیکھیے ہمیں تبلیغ کا ایک طریقہ کار بھی اور اس میں انعام بھی بتایا جا رہا ہے کہ اگر ایک نیکی کی بنیاد کوئی رکھے گا تو اس میں اس کا بھی حصہ ہوگا، آگے جتنے لوگ آگے یعنی اس نیکی کو کار خیر کو بڑھائیں گے، کوئی ایک نیکی کی بات پہ کسی چیز کی سفارش کرے گا تو آگے وہ نیکیاں اس کے لیے بڑھتی جائیں گی، اس کا حصہ لازم ہے۔ جیسے آپ قرآن پڑھنے کے لیے اللہ کے دین کی طرف، اللہ کے ساتھ جوڑنے کے لیے کسی بہن کو اگر ایک بہن کو بھی لے کر آتی ہیں دین کی طرف تو وہ آگے 100 کو سکھائے گی، وہ آگے 1000 کو سکھائے گی، جتنا بھی آگے لوگ سیکھتے جائیں گے سکھاتے جائیں گے اللہ کے احکامات کو اور اللہ کے ساتھ جڑتے جائیں گے تو آپ کے لیے اس میں لازم حصہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت دلیل ہے نا اس کے پاس، تو اس کو کوٹ کر لیجیے اپنے پاس اور آئندہ سے اس پر ضرور نظر ثانی کرتے رہا کریں اور اسی طرح سے نیکیوں میں سبقت اپنے لیے نیکیاں بڑھایا کریں۔ دوسری یہ چیز ہے کہ جو میڈیا وغیرہ پر آپ دیکھتے ہیں فارورڈ میسیجز ہوتے ہیں، گانے بجانے والے میسیجز ہوتے ہیں، تو جو کسی برائی کو سفارش کرے گا مینس کہ اس کو آگے پھیلائے گا، اس میں بھی اس کا حصہ ہے، تو کیوں پھر ہم خیر کے کاموں میں اپنے حصے نہ بنائیں؟ ٹھیک ہے نا، انشاءاللہ تعالیٰ پوری کوشش کرنی ہے۔ اگلی آیت دیکھ لیجیے، وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، پھر ایک تاکیدی آیت ہمارے پاس، إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا، اور جب تمہیں سلامتی کی کوئی دعا دی جائے تو تم بھی سلامتی کی اس سے بھی بہتر دعا دیا کرو اور اسی کو لوٹا دیا کرو تو اس سے بہتر کر کے، یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا نام صفات حسیبہ بیان کی جا رہی ہے، اور دعا میں بھی یہی ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ ہر معاشرے میں کچھ نہ کچھ دعائے کلمات تو بتائے گئے ہیں، تو اس آیت میں ہدایت کی جا رہی ہے کہ جب کوئی تمہیں سلامتی کی دعا دے تو اس کا جواب اعلیٰ طریقے سے، اس سے بہتر طریقے پر جواب دو۔ جیسے کوئی آپ کو کہتا ہے السلام علیکم تو اس کے جواب میں آپ وعلیکم السلام کے ساتھ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا اضافہ کر کے اسے لوٹائیں، کہ اگر یہ نہیں تو کم از کم اسی کے الفاظ ہی دہرا دیں۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں جو انسان کی زندگی میں اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، تو اس سے معاشرتی آداب جو ہیں وہ معاشرتی زندگی کے اندر حسن پیدا کر دیتے ہیں، آپس میں محبت اور مودت پیدا کر دیتے ہیں، تو جو کہ مسلمانوں کا شیوا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ سلام کو عام کرنا ہے اور بلکہ سلام دے، باقی جو جنت حلال اور پتہ نہیں وہ دوزخ حرام کے کیا وہ اضافی الفاظ ہیں احادیث مبارکہ میں تو نہیں ہے، خیر اس میں صرف اتنا ہی تذکرہ ہے۔ آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیت توحید بیان کی جا رہی ہے، بڑی آیت ہے، یہ الفاظ مختصر ہیں، آیت بہت بڑی،
معنی کے لحاظ سے، عقیدے کے لحاظ سے ہمارے ایمان کی بیسک بنیاد جو ہے عقیدہ توحید وہ ہے اللہ لا الہ الا ہو، وہی اللہ ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، لا یجمعن الی یوم القیامہ، وہ تمہیں لازماً جمع کرے گا قیامت کے دن جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، اور اللہ سب سے بڑھ کر اپنی بات میں اللہ سے بڑھ کر اپنی بات میں سچا اور کون ہوگا۔ الحمدللہ جی، یہاں پہ ہمارا پارہ جو ہے نصف ہوتا ہے، آیت نمبر 87 پہ سورہ نساء آیت 87 کمپلیٹ ہوتی ہے، اور پارہ بھی ہمارا آتا ہوتا ہے۔ جزاکم اللہ حسن الجزا۔